المنافقین یصدون عنک صدودا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، رواہ احمد۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 51 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 61 پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی، مومنوں کی پہچان بتائی ہے کہ مومن کی پہچان کیا ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کی پہچان یہ ہے، اور مومن کا یہ قول ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں، تو مومن کا یہ قول ہوتا ہے، کہنا ہوتا ہے سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اطاعت کر لی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ایک مومن کو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جائے تو وہ فوراً زبان سے کہے کہ بھائی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کیا، یعنی اطاعت کریں گے نہیں، یعنی اب ماننا ہی ہے، کرنا ہی ہے۔ اور اللہ نے منافق کی پہچان کیا بتائی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو اے نبی منافقین کو آپ دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، تو یہ آپ سے رک جاتے ہیں، آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھا کس کا؟ گواہی کس بات کی دی؟ اسلام کے ارکان جو 5 ہیں، پہلی بنیاد کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ آدمی اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ایک تو یہ گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو 2 چیز کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی عبادتیں جتنی ہو سکتی ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے ذیبہ ہے، اللہ کے لیے ہی سزاوار ہے۔ کوئی بھی عبادت، اور عبادت کی بہت قسمیں ہیں، کوئی بھی عبادت ہو سب اللہ کے لیے ہی روا ہے، جائز ہے۔ اور کسی کی بات مانی جائے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ اب آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے گواہی جو دی ہے اس پر عمل پیرا ہے کیا، عمل کرتے ہیں کیا؟ میرے بھائیوں، دنیا میں انسان آیا ہے خطاؤں کا پتلا ہے، سمجھیے۔ انسان بنا ہی نسیان سے ہے، بھول چوک، انسان سے بھول ہوگی، غلطیاں ہوں گی۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ بنی آدم تو جتنا چاہے گناہ کرے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو جب مجھ سے معافی مانگے گا، گناہوں کی بخشش کا خواستگار ہوگا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی بار بار گناہ کرے، معافی مانگے، میں معاف کروں گا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ بنی آدم، اگر تو مجھ سے ملاقات کری اس حال میں کہ تیرے گناہ آسمان و زمین کے برابر ہوں، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا،
لیکن تیری حالت یہ ہو، گناہ تو بہت کیے ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ زمین آسمان کے برابر ہیں، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے زمین آسمان کے برابر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ آپ غور کیجئے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو شرک ہر آدمی کو جاننا چاہیے شرک ہے کیا، اور ایک مومن اگر غیرت مند ہے تو شرک والی چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے کسی سے بھی اس کا صدور ہو۔ ہمارے سامنے شرک والا کام کوئی کرے ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے، خود بھی نہیں کرنا چاہیے، برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام جتنے دنیا میں آئے اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے کہ معبود کوئی ہے، عبادت کے لائق کسی کی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، سارے انبیاء اسی لیے آئے۔ اور ہمارے نبی 13 سال تک مکہ میں صرف یہی کرتے رہے کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دیکھیے اتنا ہی کہنے پر کہا کہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اگر تم نے اس کو ویسے مان لیا جیسے کہ اس کا حق ہے تو تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہے شرک ہے کیا، بالکل احساس نہیں ہے۔ اور کوئی یاد دلائے، کوئی بتائے کہ میرے بھائی یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے، اگر ہم اس کو کرنے والے ہیں، بھائی جس کو بتایا جاتا ہے وہ کرنے والا ہے یا اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو وہ سیخ پا ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بھائی کیسے کہہ دیا، ہمارے اتنے بڑے عالم نے اس کو لکھا ہے، وہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں اسی لیے آئے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 83 سے 84 سے لے کر 86 87 88 تک تقریباً 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، نام لے کر کیا ہے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آیت نمبر 89 ہے یہ، کہ اگر یہ انبیاء کرام ہے 18 اللہ نے نام لیا، انبیاء کرام سے سوچئے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا ہے، بھائی وحی کی روشنی میں چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ انبیاء اپنی امت کے لیے کیا رہنما ہوتے ہیں، قدوہ ہوتے ہیں، اسوہ ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، تو غلطی ان سے نہیں ہوتی ہے۔ یعنی انسانی بھول چوک معمولی جو ہوتی ہے وہ ہو جائے، لیکن جہاں خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے امت کو سبق ملے گا، دنیا کیا کہے گی، وہاں اللہ رب العالمین فوراً ٹوک دیتا ہے، وہی آ جاتی ہے۔ کہا یہ لوگ اگر شرک کیے ہوتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ سوچئے کہ پلک جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کرتے ہیں وہ، لیکن کہا شرک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ گناہ کر دیں، اگر یہ شرک کر دیں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں گزرے سب کی طرف یہ وحی کی گئی تھی، کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بات یہی نہیں ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے، کہا گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور نقصان بھی اٹھائے گا۔ بھائی شرک کتنا بڑا گناہ، سوچیے آپ، ہمارے نبی سے بتائیے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہے نہیں ہے، لیکن شرک کر دیں تو کہا آپ کے سارے اعمال برباد۔ میرے بھائیوں، شرک کے معاملے میں ہمارے اندر غیرت نہیں ہے۔ بھائی گناہ ہے، ہوتا رہے گا، ہوگا، انسان ہے، شیطان بہکا دے گا، قدم پھسل جائے گا، گناہ ہوگا، لیکن بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ سے اللہ معاف کرتا ہے، اور نہیں بھی توبہ ہو پایا، مر گیا، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ آسمان و زمین کے برابر، حدیث قدسی ہے، آسمان و زمین کے برابر گناہ لے کر آئے بندے،
اور شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ تو میں آسمان و زمین کے برابر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ سوچیے آپ بھائی کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی کو شریک کیا جائے معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اللہ اس کو چاہے گا ہی نہیں، شرک کو معاف کرنا چاہے گا نہیں، اللہ نے کہہ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں یہ شرک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نبی کا فرمان آ جائے تو سامنے والا کوئی ہو، کہنے والا کوئی ہو، کتنی بڑی تعداد ہو اور کتنی عظیم شخصیت ہو، بات نہیں مانی جائے گی۔ تو آپ واقعہ سے سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی 12 ربیع الاول کو۔ وفات سے پہلے آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا، کہاں؟ رومیوں سے مقابلے کے لیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ یہ لشکر تیار ہو کر کے ابھی باہر گیا تھا، مقام جرف میں پہنچا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی، خبر ملی، لشکر رک گیا، سارے فوجی آ گئے، لشکری آ گئے اندر، کہاں؟ مدینہ میں۔ آپ کے کفن دفن کا انتظام ہوا، صحابہ کرام فارغ ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر بدھ کے روز اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جس لشکر کو ترتیب دیا تھا اس کے سارے فوجی، سارے سپاہی اکٹھا ہو جائیں، رومیوں سے جنگ کرنے جانا ہے۔ غور کیجیے آپ، اعلان ہو رہا ہے، سرحدوں پر نا دشمن جمع ہو رہے ہیں، کہاں؟ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ، کچھ قبائل مرتد ہو گئے کہ یہ نبی ہوتے تو انتقال نہیں ہوتا، اب کیا ضرورت ہے؟ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو آدمی زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اسے جنگ کروں گا۔ اگر اللہ کے رسول کو اونٹ کا پاؤں نہ باندھنے والی رسی چھوٹی موٹی دونوں پاؤں باندھ دیتے ہیں، دیکھا ہوا جانوروں کو کہ وہ بھاگ نہ سکیں، تیز نہ چل سکیں، کہا اونٹ کو باندھنے والی رسی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے اللہ کے رسول کو، آج نہیں دیں گے تو میں جنگ کروں گا۔ صحابہ کرام گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی فوجوں کو روانہ کر رہے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، دشمن تیار ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، فوج کو حکم دے دیا کہ جاؤ جنگ کے لیے۔ صحابہ کرام آتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں آپ؟ حالات بہت خراب ہیں، لوگ مرتد ہو گئے ہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کچھ پیدا ہو گئے تھے، کہا ان کی فوجیں اکٹھا ہو رہی ہیں، اور کہا لوگ جنگ وہ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں، کہا فوج روک لیجئے، نہیں مانے۔ عمر آئے، عمر کو بھیجا کہ جاؤ سفارش کرو، کہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتہائی غصہ ہوئے، کیا کہا کہ تو زمانے جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، اسلام میں بزدل ہو گیا ہے کیا؟ نامرد ہو گیا ہے کیا؟ بزدل ہو گیا ہے کیا؟ انتہائی غصہ ہوئے، کہا کہ اللہ کی قسم اگر کتے اور بھیڑیے آئیں اور مجھے نوچ نوچ کر کھا لیں، یعنی کوئی نہ رہ جائے، تو اس فوج کو روانہ کروں گا جس کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا تھا۔ کہا یہ فوج جائے گی جنگ کرنے کے لیے۔ صاحب غور کیجئے، اللہ کا رسول کا حکم ہے، اور عقل کیا کہتی ہے، مصلحت کیا کہتی ہے، فوج کو نہ بھیجا جائے۔ لوگ کبھی ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں دیکھو اس کا 2 مطلب نکلتا ہے، بھائی بھیجنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اپنی زندگی میں حالات اچھے تھے، حالات ابھی خراب ہیں، بعد میں بھی فوج تو بھیجی جا سکتی ہے نا، حالات جب اچھے ہو جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نوچ نوچ کر کتے کھائیں، بھیڑیے کھائیں، اور ایک میں ہے کہ اگر آ کر کے امہات المومنین کے دوپٹے کھینچیں، تو کہا میں روانہ کروں گا اس کو۔ روانہ کر دیا۔ آپ سوچئے ابو بکر خلیفہ ہیں، عمر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور کہا بہت سے قرآن کی کئی آیتیں اور بہت سارے مسائل عمر نے جیسے مشورہ دیا کہ اللہ رسول ایسا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیتیں اتار دی اسی کے مطابق۔ عمر کا درجہ کیا ہے دیکھیے، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام جن سے بہتر انسان قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا ہے، انبیاء کے بعد ابو بکر سب سے افضل،
اور ہمارے نبی کو جیسے ساتھی میسر ہوئے نا کسی نبی کو نہیں ملے تھے۔ اب مدینہ کے صحابہ کرام ہیں، ان سے افضل کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، سب کا مشورہ ہے ابو بکر کے لیے کہ فوج نہ بھیجی جائے۔ ابو بکر کہتے ہیں نہیں بھیجوں گا میں، اس کو بھیجا۔ پھر لوگوں نے کیا کہا کہ ارے یہ 16-17 سال کے جوان ہیں، زیادہ تر 20 سال کے ہوں۔ کہا کہ کس سے مقابلہ ہے؟ دنیا کی سپر پاور سے۔ کہا یہ ابھی نوجوان ہیں، تجربہ کار کو کمانڈر بنا کر بھیجو۔ اور جب ابو عمر نے کہا تو جانتے ہیں بہت غصہ ہوئی، اچھل کر اب عمر کی داڑھی غالباً پکڑ لی۔ کہا عمر ارے میں اس کو ہٹا دوں کیا جس کو اللہ کے رسول نے کمانڈر بنایا تھا؟ تو اس کو ہٹانے کے لیے کہتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کمانڈر بنایا تھا اس کو ہٹا دوں کیا؟ پھر بھیجا ان کو، اور ان کے ساتھ نا پیدل گئے روانہ کرنے کے لیے۔ گھوڑے پر اسامہ بیٹھے ہیں، ان کو شرم آ رہی تھی کہ امیر المومنین پیدل چلے، میں گھوڑے پر۔ کہا کہ امیر المومنین یا تو آپ سوار ہو جائیے نہ تو میں اترتا ہوں۔ کہا نہیں، نہ تو میں سوار ہوں گا نہ تم اترو گے، اور ایسے ہی بھیج دیا۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ٹال دی۔ زکات دینے والے زکات دینے پر آمادہ ہو گئے، جنگ کیا گیا، اور مرتدین سے جنگ ہوئی، بہت سارے قتل کیے گئے، بہت سارے واپس ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد جہاں جنگ کرنے جا رہے تھے رومیوں نے مقابلہ نہیں کیا، پہلے ہی معاملہ وہ بھاگ گئے، مقابلہ کی نوبت نہیں آئی۔ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ بھائی رسول کے فرمان پر عمل کیا نا، غزوہ احد کو لے لو، عروہ بن زبیر کہتے ہیں، برا کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن ہم نے مشرکین سے ملاقات کی، لڑائی، بھائی ہماری لڑائی ہوئی مشرکین سے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے اوپر متعین کر دیا، اور کہا دیکھو، اور تیر انداز جو تھے ان کا امیر بنایا عبداللہ بن زبیر کو۔ کہا کہ سنو، دیکھو دھیان سے، اگر تم دیکھو کہ ہم غالب آ گئے ہیں مشرکین پر، ہماری جیت ہو گئی ہے، تو یہ جگہ چھوڑنا نہیں، ہٹنا نہیں یہاں سے۔ اور یہ دیکھو کہ کافر لوگ غالب آ گئے ہیں تو ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ تو یہ کہتے ہیں برا کہ ملاقات جب ہوئی، کافروں سے جنگ شروع ہوئی تو کافر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی آئی تھیں میدان جنگ میں۔ کہا کہ عورتوں کو میں نے دیکھا، برا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں کپڑا اٹھا کر پنڈلیوں تک بھاگ رہی ہیں۔ کہاں پہاڑوں پر چڑھ رہی بھاگ کر کے، ان کے پازیب نظر آ رہے ہیں، یعنی بھاگنے لگی۔ کہا تیر انداز جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا الغنیمہ الغنیمہ، ارے اب تو جیت گئے، چلو غنیمت کا مال لوٹیں۔ عبداللہ نے جو امیر تھے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کیا وعدہ لیا تھا کہ ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہاریں چاہے جیتیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارا حکم نہ آئے۔ لیکن نہیں مانے، ہٹ گئے وہاں سے تیر انداز۔ چند آدمی رہے، ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے ابھی، اور وہ لشکر لے کر آئے، جو باقی رہ گئے تو ان کو کاٹ ڈالا، شہید کر دیا، اور پیچھے سے حملہ کر دیا تو مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، 70 صحابہ کرام قتل کیے گئے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے نا، اگر دماغ لگایا انہوں نے، بھائی وہ صحابہ کرام جو ہٹ گئے انہوں نے کیا کہا، ان کے دماغ میں کیا آیا؟ ارے کہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی تب، اب تو ہار گئے نا، وہ بھاگ رہے ہیں اب تو دو گروپ ہو گیا۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ارے ہارے چاہے جیتے تمہیں سے کوئی مطلب نہیں، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کا فرمان نہ عقل اور مصلحت پر نہیں چلتا ہے، نبی نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے ہمیں، چاہے جیسے ہو۔ میرے بھائیوں، جب حدیث مل جائے، قرآن کی آیت مل جائے، صحیح حدیثیں مل جائیں، سامنے کوئی ہو کہنے والا، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کتنی بڑی تعداد ہو، کتنے اچھے لوگ ہوں، کتنے نیک لوگ ہوں۔ آسمان والا گواہی دے رہا ہے، بے قرآن گواہی دے رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ان سے بہتر کوئی لوگ نہیں بخشے بخشائے، لیکن ان کی بات کو رد کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، اس لیے بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی حرج کیا ہے، اور اسلام کی باتوں میں نا کوئی ایج پیچ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس کا، ارے کوئی ایج پیچ نہیں ہے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد ترکتکم علی مثل البیضاء، لوگوں میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی اویچ پیچ نہیں ہے، سب واضح ہے۔
لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا۔ کہا کہ کوئی ایش پیش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے سے بڑا آدمی ہو، جب حدیث مل جائے تو ہمیں وہاں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے، دارمی کی حدیث ہے مشکات کے حوالے سے، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے۔ تورات آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اتری، لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التورات، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے، یعنی یہ کتاب تورات کا ہی ہے، تورات ہے یہ۔ فسکت فجعل یقرأ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، عمر پڑھنے لگے، اللہ کے نبی چپ ہو گئے، کچھ نہیں بولے۔ عمر پڑھنے لگے تورات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نا مارے غصے کے بدلنے لگا۔ ابو بکر آ گئے، انہوں نے دیکھا، کہا ثقلتک السواقل، اے عمر گم کرنے والیاں تجھے گم کریں، ما ترى بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتا تو؟ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے سر اٹھایا، کیونکہ کتاب میں نظر تھی، اٹھایا، دیکھا چہرہ بدلا ہوا ہے، تو کیا کہا؟ عمر نے کہا اعوذ باللہ بغضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور رسول کے غصے سے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور فوراً کہا میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، اور کہا اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، اور محمد کو نبی مان کر۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ کہا والذی نفس محمد بیدی، کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔ پھر آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں، موسیٰ آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے سیدھے راستے سے۔ اور کہا موسیٰ زندہ ہو جائیں بھی، میری نبوت پا جائیں تو میری پیروی کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج بہت ساری باتیں رد کر دی جاتی ہیں، کیا کہہ کر؟ فلاں امام نے کہا ہے، فلاں صاحب نے کہا ہے۔ ارے موسیٰ نبی ہیں، تورات آسمانی کتاب ہے، تورات پڑھنے پر آپ کو اتنا غصہ آیا اور کہا موسیٰ اگر آ جاوے نا، موسیٰ کی پیروی کرو۔ دیکھیں نبی کی پیروی کرے آدمی تو گمراہ ہو جائے گا، کہا تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور امتی کی پیروی کریں ہم نبی کے آگے تو گمراہ نہیں ہے کیا؟ گمراہی نہیں آئے گی؟ نبی کی بات مانے، نبی کی بات، موسیٰ کی پیروی کرے تو گمراہی ہے، گمراہیت ہے۔ اور کہا موسیٰ بھی آ جاوے نا تو میری ہی پیروی کریں گے۔ دو لوگوں، ہم نے نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے، نبی کا درجہ کیا ہے ہمیں سمجھا ہی نہیں، نبی کو نبی کا درجہ ہی نہیں دیا ہے۔ ارے نبی وہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اگر پیشانی پر بل پڑ جاتا تھا تھوڑا سا، کوئی شان میں ہلکی سی گستاخی کر دے، ہلکی کسی کیا، ارے تھوڑی سی بظاہر نافرمانی ہو جائے تو ابو عمر فوراً ہاتھ تلوار پر لے کر جاتے تھے، اللہ کے رسول اجازت دیجئے گردن مار دو اس کی، کوئی صحابی ہو۔ اتنے سخت تھے اس معاملے میں کہ اللہ کے رسول کیسے اس نے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ رہا ہے، گردن مار دوں اس کی میں۔ میرے بھائیوں آج کیا ہو رہا ہے؟ حدیثیں صحیح مل رہی ہیں میرے بھائیوں، بڑے بڑے محدثین دیکھیے آپ، حدیثیں کیا بھائی ہیڈنگ قائم کر رکھا ہے نا کہ فلاں چیز کا باب، محدث کس لیے قائم کیا ہے؟ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ آج ہم غلط مطلب نکال رہے ہیں بھائی۔ محدثین جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں، اس نے کیا جیسے ہیڈنگ قائم کیا، باب و اثبات رفع الیدین، رفع الیدین کے کرنے کا باب، اس نے اس لیے ہیڈنگ قائم کیا۔ زور سے آمین کہنے کا باب ہیڈنگ قائم کیا ہے، کیوں؟ ثابت کرنے کے لیے، حدیثیں اس لیے لایا ہے۔ اب اس کا مطلب ہم کچھ نکالیں گے کیا؟ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ دو چیز ہے، ایک تو شرک سے ہمیں بچنا چاہیے، شرک سے کوئی ہو سامنے والا، اور میرے بھائیوں ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے کوئی بات بتائی جائے نا، بھائی کھول کر نہیں بتائیں گے تو آپ کیا جانیں گے، کون سمجھے گا؟ بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اشاروں میں سمجھ لیتے ہیں، لیکن کہاوت ہے نا کہ عقل مندہ را اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے بھائی سمجھتے نہیں ہیں، جن کا کچھ مطالعہ ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ بات کہاں کہی جا رہی ہے۔ لیکن غیرت اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارا باپ سامنے بیٹھا ہونا، اس سے شرک ہو جائے تو ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے
اپنے لیے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر ماں باپ مجبور کرے نا کہ میرے ساتھ شرک کرو، تو کہا ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کون ہے؟ ارے کوئی نہیں ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یا تو اللہ ہے یا تو رسول ہے، کوئی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ہونا وہ بھی نہیں ہے، ماں باپ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ عالم ہے ایک طرف، بہت بڑا عالم ہے، ایک طرف ماں باپ بیٹھے ہیں، عالم بلا رہا ہو اور ماں باپ بلا رہے ہو، ماں باپ کی بات ماننا ہے، عالم کی بات نہیں ماننی، پہلے ماں باپ کی بات ماننا ہے۔ وہ کیوں بلا رہے ہیں؟ درجہ اس کا زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی بات نہ مانو لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، بہتر۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ آج کتنی باتیں رد ہو رہی ہیں، اس کے بڑے الٹے سیدھے مطالب بیان کیے جا رہے ہیں کھینچ کاٹ کر۔ ارے یہ دین نا اتنا صاف ستھرا ہے، سیدھا ہے کہ آدمی پڑھے اور سمجھ لے۔ ٹھیک ہے بہت کچھ چیزیں ہیں تو علماء بیٹھے ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان سے پوچھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرک سے اور بدعت سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم اکبر۔